نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہے، جو حقیقت رحمت محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ہی محبت کا اظہار ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوق پیدا ہوئی ہے تو مخلوق کی محبت ہے۔ مخلوق میں اقربا ہوتے ہیں تو اقربا کی محبت ہے۔ اقربا میں قریب ترین اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے بندے کی محبت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندے کی محبت ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی جنتی ہوتا ہے، کوئی جہنمی ہوتا ہے، اپنی محبت کی وجہ سے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اقربا میں کوئی ایک کو راضی کرتا ہے یا ایک کو ناراض کر دیتا ہے۔ کہیں مخلوق میں کوئی جنتی ہو گیا ہے، کوئی جہنمی ہو گیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت میں جنت اور جہنم کا پتہ بتایا ہوتا ہے۔ کوئی جنت لے لیتا ہے، کوئی جنت نہیں لیتا۔ بات اصل جو ہے وہ محبت کی ہے۔ یہ محبت کی تعلیم کوئی نہیں حاصل کرتا، اپنی طرف سے ہی محبت بتا دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہی محبت والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا ساتھ ملتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ محبت ہے کیا۔ میری اور آپ کی بتائی ہوئی محبت تو ہے نہیں نا۔ اگر کوئی بہت اونچی بات بتاتا ہے تو وہ یہ بتا دیتا ہے فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تو ہم سے محبت کرے گا، ہم کب اللہ سے محبت کریں گے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے
تو محبت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا اتباع کرنے والوں سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے نا۔ مزہ تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ ایک طرف سے تو بات ہے نہیں، اس کی وجہ ہے، وہ کیا میں عرض کرنے لگا، وہ یہ ہے کہ جسے ہم محبت کہتے ہیں وہ مفاد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جان اور مال اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یہ جانی مفاد ہوتا ہے۔ اسی طرح مال بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر کوئی اپنے مال کو بچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی اس کا مفاد ہوتا ہے، تو یہ مفاد کو محبت تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ جان اور مال بچانے کے لیے جو اس نے کیا ہے، یہ تو جان اور مال بچانے کے لیے جان اور مال کی محبت میں اس نے کیا ہے۔ اسی طرح جنت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کتابیں مولوی عالم فاضل بننے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی بہادری دکھانے کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ محبت میں کرنا کوئی اور چیز ہے، مفاد میں کرنا کوئی اور چیز ہے۔ جب کسی کو محبت کی تعلیم ہوئی ہے، اسے پتہ ہو گیا کہ یہ محبت ہے، تو یہ بھی ساتھ پتہ ہو گیا کہ کس چیز کی محبت ہے۔ جان مال بچانے کے لیے جو اس نے کام کیا، یہ جان مال کی محبت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان مال کے لیے بھی محبت ہوتی ہے، اقربا والدین وغیرہ ان کی بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ تو محبت، مجھے ایک چیز ملی ہے تب میں محبت کر سکتا ہوں، یہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اگر مجھے جان مال ملی نہیں تو میں محبت کس سے کروں گا؟ اگر مجھے اولاد کی محبت ہے تو اولاد کا ملنا ضروری ہے، ماں باپ کا ملنا ضروری ہے، اس چیز کا ملنا ضروری ہے۔ اگر ملی نہیں ہے تو میں نے محبت ابھی کی نہیں ہے۔ کرنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ جان سے مال سے تو محبت اسی کو ہے جس کو جان اور مال ملا ہوا ہے، اس نے محبت کی ہے۔ اور اگر کسی کو جان ملی ہوئی ہے تو جان سے تو اس نے محبت کی ہے۔ مال کا پتہ جان کی وجہ سے ہو گیا ہے، مال تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن مال سے محبت کرتا ہے۔ اولاد تو اس کے پاس نہیں لیکن اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ اس کو نہیں ملا ابھی تک لیکن اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، نبی رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے بھی تو محبت کرتا ہی ہے، جیسے یہ ساری محبتیں کرتا ہے۔ یہ تو محبتیں اس نے کی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کوئی دیکھتا، محبت ہے اس کو۔ ہم سب کو محبت ہے اللہ سے، اللہ کے نبی سے، ماں باپ سے، اپنے سائیں جی سے۔ مال سے بھی بڑی محبت ہے، مال نہیں ہے۔ جوانی سے بڑی محبت ہے، جوانی نہیں ہے۔ محبت ہے، مزہ محبت کرنا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ جس کے پاس محبت ہے اور محبت کرتا بھی ہے وہ بڑا لعنتی ہوتا ہے، اور جس کے پاس محبت ہے اور وہ محبت کرتا بھی ہے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو دنیا میں ایمان والا ہے
وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو ایمان کامل پا گیا ہے وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، اور جو ایمان والوں کے ساتھ، سچے اور حق کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ جا کے اکٹھا ہو گیا ہے، ہوئے ہوئے اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں خوش نصیب۔ محبت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ایسے ہو جائے۔ او بھائی یہ چیزیں ہیں نا، اس لیے تو چاہتا ہے، یہ چیزیں ہیں اس لیے تو چاہتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو بھی چاہتا ہے اللہ بہت بڑا مل جائے، محبت ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، محبت ہو جائے، یہ آپ اور میں دونوں ہی چاہتے ہیں، کرے گا کون؟ میرے پاس بڑا مال ہو جائے، ٹھیک ہے ہو جائے، لیکن حاصل کون کرے گا؟ میں بڑا علم والا ہو جاؤں، لیکن علم حاصل کون کرے گا؟ میں بڑی اونچی تعلیم دینے لگ جاؤں، یہ تعلیم دے گا کون؟ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں، یہ زندگی حاصل کون کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کرنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کرنا۔ جو کام کرنے والا ہے وہ کرے نہ بندہ، اور جو اس کے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا کام ہے ہی نہیں، وہ ہو جائے۔ یہ ہیں ہمارے حال آج کل کے۔ گروپ کے اندر چلے گئے، جاؤ دیکھ لو، بڑی اونچی اونچی دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں، دعائیں بڑی اونچی اونچی مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ کر دے، اللہ دے، اللہ مجھ پر یہ رحمت کر دے، مجھ پر وہ رحمت کر دے۔ ایسی ہے جیسے کسی کے پاس مال نہ ہو کہ سب سے زیادہ اللہ مجھے مال دے دے۔ جو اللہ نے مال پیدا کیا ہے نا، وہ مجھے ہو جائے۔ تو جان بھی تو اللہ نے عارضی پیدا کی، ابدی بھی تو وہی دیتا ہے، ابدی جان بھی تو تجھے ہو جائے۔ پھر کیا تجھے نہ ہو جائے؟ جو بے عیبی ہے، جو اللہ بے عیب دیتا ہے، وہ تجھے سارا ہی نہ ہو جائے۔ یہی ایک دعا مانگتا رہے۔ کچھ دعائیں لعنت ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اور کچھ دعائیں نہیں ہوتی، ایمان لانا ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرنا ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچا، کبھی یہ جانا، کبھی یہ کوشش کی کہ میں دیکھوں وہ جو میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عید تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، چاند کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہیں چڑھا۔ روزہ رکھتا ہے تو روزانہ ہی قبولیت چاہتا ہے، اور جب 29 روزے پورے ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی عید چاہتا ہے۔ قبولیت یا عید، یہ تو ہونا ہے نا، کرے گا تو وہی نا عید، قبول تو وہی کرے گا نا۔ وہ کرتا کیسے؟ فاتبعونی، اتباع کرنا، قبولیت نہ چاہنا۔ جب اتباع کرو گے تب قبولیت چاہیے، اور اگر اتباع چھوڑ دی تو قبولیت کیا چاہیے؟ لعنت، اللہ نبی رسول سے دوری، اللہ نبی رسول کی ناراضگی۔ کیا کبھی وہ بھی لمحہ آئے گا جس دن مومن کا لمحہ پہلے والے لمحے سے یہ لمحہ بہتر ہو جائے گا؟ اگر ایک چیز اللہ پروردگار نے پیدا کی ہے تو وہ ہے، جان بھی ہے، مال بھی ہے۔ جان
بچانے والا، مال بچانے والا، خوش نصیب بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ جب اس کے حکم میں جان اور مال بچاتا ہے تو خوش نصیب ہے، اور جب اس کے حکم کے خلاف جان اور مال بچاتا ہے تو لعنتی ہے، اللہ نبی رسول سے دور ہے۔ اور جب کوئی ابدی جان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے بڑا خوش نصیب ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ابدی جان بچانے کی کوشش ہے تو ابدی مال اللہ پروردگار سے لینے کی بھی تو کوشش ہے نا، کہ جب ابدی جان ہوگی تو ابدی مال کی بھی تو ضرورت ہوگی نا۔ اور جدھر مال اور جان بچاتا ہے اور اسے ابدی جان اور مال نہیں بناتا، یہ تو کوئی اس نے چاہا ہی نہیں ہے، یہ تو کمال ہی اس نے کوئی نہیں کیا۔ اس نے تو سنا ہے، اس نے تو دیکھا ہے کہ جان ہے اس کو بچایا جائے، مال ہے تو اسے بچایا جائے، نہیں ہے تو مانگا جائے۔ یہ تو مزہ نہیں نہ آیا، مزہ تو تب آتا کہ جان اور مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، یا جان جو اس سے عارضی ختم ہو جانے والی چلی جانے والی ہے، جو اس سے گئی ہے، ان دونوں کو فتح بھی ہونی تعلیم کے اندر بچاتا، تعلیم کے اندر اور سے اور بناتا، تعلیم کے اندر اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ محبت کرتا۔ ابھی تک تو اس نے محبت اللہ پروردگار سے عارضی زندگی میں تو کی نہیں ہے، کہ یہ عارضی زندگی پہلے دن کے روزے کی قبولیت جانتا ہے اور 29ویں دن کو عید دیکھنا چاہتا ہے۔ عارضی زندگی کی قبولیت پاتا تو فتح بھی ہونی، پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتا۔ یہ تھا وہ پہلا حکم جو ماں باپ نے اسے دیا، اس نے مانا۔ مرتی کو بے شک مانا ہے، دیا ماں باپ نے ہے فطری حکم، مانا کس نے؟ بلوغت پر حکم اللہ نے دیا، اور تعلیم کے حصول میں اس مکلف ایمان والے نے مانا۔ وہ تو مرتی کو مانا تھا، یہ مرتی کو تھوڑی مانتا ہے، یہ تو اپنے اللہ پروردگار اور اپنے استاد کے حکم میں مانتا ہے۔ پہلے محبت وہ اپنے جان اور مال سے جو رکھتا ہے بڑی اونچی محبت ہے، اس کے لیے جب اپنی وہ جان کی قربانی دے دیتا ہے، مال کو بچاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو بچاتے ہوئے کسی کو مار دیتا ہے تو غازی ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا، غازی ہو جاتا ہے۔ کیا وہ مال اور جان کی محبت میں ایسے کرتا ہے؟ اور اگر ایسے جان اور مال کی محبت میں کرتا ہے تو جہاد میں کیوں قربان کر دیتا ہے؟ تعلیم میں کرتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، جان مال مل گیا ہوتا ہے، اس کو بچانے میں لگا ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کو مار دیتا ہے، ارادہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی جان بچانا۔ کبھی تو بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس اللہ کے حکم کو سننا چاہیے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ تعلیم ہے تو علم ہوتا ہے نا،
اگر تعلیم نہیں ہے تو علم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کام تو کرنا چاہیے نا۔ وہ کوئی کب کرے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا تب کرنے کے قابل ہوگا۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا میرے پاس مال نہیں ہے، میں مال حاصل کروں۔ جب مال حاصل ہو جائے گا تب مال سے محبت کرے گا کہ مال موجود ہے، تبھی محبت کی ہے نا مال سے کہ مال موجود ہے۔ ایک کے پاس مال ہی موجود نہیں ہے، وہ مال سے کیا محبت کرے گا؟ ہاں یہ ضرور کہے گا کہ مجھے بھی مال مل جائے، مال مل جائے۔ تعلیم کون حاصل کرے گا؟ جس نے علم حاصل کرنا ہو۔ تعلیم تو ہے، جس نے علم حاصل کرنا وہی تعلیم حاصل کرے گا نا۔ یہ علم والا ہوتا ہے جو اپنے ایمان کو، اپنے علم کو بچا کے رکھتا ہے، سارا کچھ وہ اس پر قربان کر دے گا، لیکن اپنے ایمان اور ایمان کی تکمیل علم جو ہے اس کو بچا لے گا، اپنے اللہ کو بچائے گا، جان قربان کر دے گا، اپنے نبی رسول کو بچائے گا، جان قربان کر دے گا، ماں باپ کو بچائے گا، جان قربان کر دے گا، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنے مال کو بچائے گا، جان قربان کر دے گا۔ سمجھے یہ بات؟ یہ ہے وہ بات، ادھر وہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس بات کا پتہ نہیں ہے وہ پتہ ہو گیا ہے، اور جو پتہ ہے بیچارہ وہ راہ دیکھ رہا ہے، منہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا کان ہے، اس کی زبان ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپائچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ جو دیکھتا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اندھا نہ دیکھنے والا۔ پہلی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے، جس کی تعلیم ہر ایک کو دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ جان اور مال بچانے کے لیے یا جان مال کے جانے کے ڈر کے لیے مفاد ہے۔ یہ ہر ایک کو ملا ہوا ہے، جس کو جان اور مال ملا ہوا ہے اس کو یہ مفاد حاصل ہے۔ ادھر کدھر دین آ گیا؟ دین تو جا کر فاتبعونی یحببکم اللہ، جب کوئی مومن ہوتا ہے، جب کوئی مکلف ہوتا ہے، جب کوئی معلم مزکی پاتا ہے اور وہ اسے تعلیم دیتا ہے تو دین کی تو تعلیم ہوئی ہے، تب دین آیا ہے جا کر۔ یہ کیا اس نے سنا ہے؟ یہ اس نے کیا کسی کو سنایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ پروردگار کا ارشاد پاک، جب میں نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تو مخلوق کو میں نے پیدا کیا، تخلیق کی ہے۔ اللہ نے تو محبت کے لیے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا جان لیا ہے۔ پہلی جان پہچان جو ہے وہ یہی ہے کہ نمبر ایک مخلوق، یہ ہے جان اور مال۔ جس نے جان اور مال سے محبت کی ہے اس نے مخلوق سے محبت کی ہے، اپنے آپ سے محبت کی ہے۔ نمبر دو، مخلوق میں اقربا ہیں جو اللہ نے ہمارے بنا دیے ہیں، اب اقربا کے ساتھ محبت ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ ابھی اقربا کے ساتھ محبت ہے، اقربا میں اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری پھر اللہ کے بندوں سے محبت ہے۔ یہ پیدا کون کر رہا ہے محبت؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے، جب وہ پیدا کرتا تب ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، اللہ نے پیدا نہیں کی ہوتی، اس نے پیدا کر لی ہوتی اپنے اندر۔ یہ منہ بنا کے نا اللہ نہیں ملتا، وہ اللہ کا حکم ہے
جو پورا کرنا پڑتا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف منہ بنانا۔ اللہ نے پیدا نہیں کی ہوتی ابھی، اس نے پیدا کر لی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو مال اور جان دیا ہی نہیں ہوتا ابھی تک، اس کو جان اور مال کی پتہ نہیں کدھر سے محبت آ گئی ہوتی ہے۔ چلو یہ جان مال کی بات تو ذرا مشکل ہے سمجھنا۔ جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تب نقطے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے ابھی اس میں نقطہ پیدا نہیں کیا، اور اگر کوئی کہے مجھے نقطے کی محبت آ گئی ہے، وہ کس کی محبت آئی ہے؟ اس کا ہونا ضروری ہے۔ جان کی محبت ہے تو جان اس میں ہونا ضروری ہے۔ مال کی محبت ہے، مال اس میں ہونا ضروری ہے۔ نقطے کی محبت ہے، نقطہ اس میں ہونا ضروری ہے۔ علم کی محبت ہے، تعلیم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے بندے کی محبت ہے، اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے اس کے پاس۔ اسے اللہ سے محبت ہے تو اس کے پاس اللہ ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پہلی بات جان اور مال کی محبت ہوتی ہے، اور کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، جان اور مال اس کو ملا ہوتا ہے۔ جان اس کے وجود میں ہوتی ہے، اور وجود اور اعضاء اس کا مال ہوتا ہے۔ ہائے میری آنکھ نہ ٹوٹ جائے، ہائے میری یہ چیز نہ چلی جائے، ہائے میں مر نہ جاؤں۔ جان اور مال کی محبت ہوتی ہے، یہ ہے جان اور مال کا مفاد اس میں آ جاتا ہے۔ محبت ہے تو مفاد ہے نا۔ جنت کی محبت ہے تو جنت کا مفاد ہے نا۔ جہنم کا ڈر ہے تو جہنم سے بچنے کا مفاد ہے۔ اگر ہے ہی کچھ نہیں تو پتہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، مفاد نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہوتا ہے جب میں نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تو میرا مفاد تھا کہ میں تخلیق کروں، مخلوق کو پیدا کروں۔ محبت نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی نہ ہوتا۔ ہم کیسے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے مفاد میں پیدا کیا۔ مفاد کیا تھا جی؟ محبت۔ پتہ بھی انہی کے اندر میں عرض کرنے لگا ہوں، جب مفاد محبت پیدا ہو جائے تب یہ محبت کرتا ہے۔ مفاد جو کہ محبت ہے وہ پیدا ہی نہیں اگر ہوئی، اسے کیا پتہ کہ اللہ پروردگار نے اپنے لیے جو اسے محبت دی ہے وہ امی ابے والی محبت نہیں ہے، وہ جان مال بچانے والی محبت نہیں ہے، جان مال کے لیے محبت نہیں ہے، وہ جنت کی محبت نہیں ہے، وہ اولاد کی محبت نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے۔ بھئی اگر یہ محبتیں ہوتی تو یہ تو ان کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ تو نہ نکلی۔ جو اللہ کسی کے ساتھ ہے تو اس سے جو محبت کرتا ہے تو اللہ وہ محبت دیتا ہے جس محبت کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت دیتا ہے جس محبت کی وجہ سے وہ نبی رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت دیتا ہے جو ابوبکر صدیق نبی رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت دیتا ہے جو ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ محبتوں میں فرق ہے۔ ایک محبت ہے جسے ہم حکمی فعلی محبت کہتے ہیں، وہ نقطہ آنے پر ہوتی ہے۔ اگر وہ نقطہ نہ آئے، کوئی دعویٰ کر دیں، جھوٹ بولتا ہے، کتا لعنتی ہوتا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے
لیکن اتنا ہی کافی ہے. جب کسی کو حکمی فعلی محبت عطا ہوتی ہے تو وہ چیز اس میں آ جاتی ہے. اس چیز کی وجہ سے اسے اللہ پاک اولاد کی محبت دیتا ہے کہ اس میں اولاد کی ملکیت، اولاد کا مالک ہونا اللہ پاک نے پیدا فرما لیا ہوتا ہے. اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ ماں باپ ہونا چاہتا ہے. یہ حکمی فعلی محبت اللہ پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کیا جی؟ نقطہ پیدا کیا. کوئی کہا جی مجھ میں محبت آ گئی ہے اولاد کی، مجھ میں محبت آ گئی ہے شادی کی، تو یہ محبت اللہ کی ہے، یہ ان کے ساتھ ہونے کی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان دیتا ہے بندے کو، اپنا بندہ دیتا ہے اللہ. وہ دیتا ہے نا جیسے، تب وہ چیز آتی ہے، اس سے محبت کی جا سکتی ہے. اگر ایک چیز ہی نہیں تھی اللہ نے محبت کس سے کرتے ہو؟ کتاب پڑھ کے آئے ہو، وہ تو مفاد کی محبت ہے. کتاب پڑھ کے جنتی ہونے لگے ہو، وہ تو مفاد کی محبت ہے. کتاب پڑھ کے جہنم سے بھاگنے لگے ہو، وہ تو مفاد کا بھاگنا ہے. نہیں، اس بات کی طرف نہیں آنا. چھینک مار کر کہنا ہے میں صحت مند ہو گیا ہوں، اور اباسی لے کر کہنا ہے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہو کیا گیا ہے؟ نیند تھوڑی آ رہی ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی. جلدی جلدی ایک چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، جلدی جلدی اللہ کا ولی بن جاؤ. وہ چھاڑو بھائی، اللہ کا ولی بننے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی بناتا ہے. وہ خود بناتا ہے اپنا ولی، وہ خود بناتا ہے اپنا دوست. شیطان خود بن سکتا ہے؟ آپ کسی کو خود دوست نہ بنائے، وہ آپ کا بن سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہو پھر جلدی کرے، اس نے خود ولی بننا ہوتا ہے. اور جس کی محبت میں نکل کھڑا ہوا یہ تھوڑا ہے، وہ یہ تھوڑا ہے. تو جیسا بھی ہے تجھے قبول فرما لیا کہ وہ تجھے توفیق نیکی کی دے رہا ہے. دیتا ہے پہلے، پھر اسے محبت دے دیتا ہے. پہلے حکمی فعلی محبت اللہ پاک اپنے بندے کو دیتا ہے، جو کہ مخلوق کو محبت دی ہوتی ہے. پھر ایمان پر اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اور اب اسے کہتے ہیں تعلیمی علمی محبت. یہ ہے فتابعونی یحببکم اللہ. یہ ہے تعلیمی علمی محبت. یہ وہ محبت نہیں ہے کہ اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تعلیمی علمی محبت ہے، جو کہ دوسری ہے، جو کہ جوانی کی عطا میں ہے، جو کہ عارضی سے ابدی زندگی میں ہے، جو پنگوڑے سے لے کر قبر آخری لمحے تک ہے. اس نے محبت کی ہے. کس سے محبت کی ہے؟ تعلیمی علمی محبت یہ رکھتا ہے. اللہ نے اسے اپنا بندہ دیا ہے، اور اللہ کے بندے نے اسے تعلیم دی ہے. اس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ لگا رہے نا، یہ تو نہیں کہ ایک لمحہ یا دو لمحہ یہ عارضی زندگی ہے. وہ نہیں بھائی، اس کا نام عارضی زندگی نہیں ہے، اس کا معنی کوشش کرنا نہیں ہے، اس کا معنی تعلیم علم حاصل کرنا نہیں ہے. جب تک تیرا استاد تجھے تعلیم اور علم دیتا ہے تب تک تو حاصل کرتا رہے. کب تک دیتا ہے؟ یہ آخری لمحے تک. اس تعلیم اور علم کے بیچ
جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پروردگار اس کو حکمی فعلی نقطہ دینے کے بعد اسے محبت نقطے کے ساتھ دے دیتا ہے، اسے اپنا بندہ اور بندے سے تعلیم دینے کے بعد محبت اپنے بندے سے دے دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری محبت میں جو کہ مشاہداتی مائیتی محبت ہوتی ہے، مشاہداتی مائیتی، اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ ہو جاتا ہے، سائیں جی کا ساتھ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے محبت کی ہوتی ہے۔ اب یہ محبت میں آگے سے آگے چلا آ رہا ہے، اسے بھی عطا کیا جا رہا ہے، اور جس دن مشاہداتی مائیتی محبت کرنے والا اسے اس محبت میں داخل فرما کر وہی محبت جیسے نقطہ دے دیا، جیسے تعلیم دے دی، جیسے اللہ نے اپنا بندہ دے دیا، ایسے جب اللہ اپنی وہ محبت دے دیتا ہے، وہ جب محبت آ جاتی ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہو گیا نا کام۔ ایسے ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ یہ جھوٹ آہستہ آہستہ جاتا ہے، لیکن اگر نہ جائے نا، اتنا بڑا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اتنا بڑا وہ سچ جانتا ہے، اتنا بڑا سچ جانتا ہے۔ بھلا مجھے بتائیے، سچ بھی کبھی حق ہوا ہے؟ حق کی تو بات تب کی جائے نا جب سچ ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے جتنا بڑا وہ سچ اسے جانتا ہے۔ کوئی جائے تو کدھر جائے، کوئی جائے تو کدھر جائے، ادھر ہی جائے نا ادھر اللہ پروردگار نے جانے کا حکم دیا ہے۔ پریشان کیوں ہو جائے؟ کوئی جائے تو کدھر جائے، نہ کدھر جائے، جدھر جانے کا حکم دیا ادھر جائے، اور کدھر جائے۔ ہمیں کیا ڈر ہے، ہمیں کیا خوف ہے، ہمیں کیا غم ہے، ہمیں کیا پریشانی، ہمیں کیا مایوسی ہے، ہمیں تو کچھ بھی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کوئی ولی کا عمل ہونا ہے، ہم نے ہونا یہ، اور جس نے اپنا دوست بنانا اس نے بنانا ہے۔ فتح بیونی بڑی دولت ہے، فتح بیونی میں سارا کچھ ہے۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے مفادی محبت جو ہے جان اور مال کی، یہ تو بچے کو آنی چاہیے، تاکہ اسے پتہ ہو نا کہ مفاد اگر ہے بڑا اونچا تو کیا مفاد ہے جان اور مال کا، اور جب تک اللہ نے جان اور مال بچانی ہے، دینی ہے، وہ تو قائم ہی رہے گی۔ اس کے بعد یہ تو ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، کون سی؟ حکمی فعلی، حکمی فعلی، عملی نہیں ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے۔ جب وہ نقطہ جس دن آ جاتا ہے اس دن فعل آ جاتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو ملی ہے، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال جس سے عطا ہوتا ہے، روح جس میں دیا جاتا ہے، یہ تو وہ ہے فتح بیونی یحببکم اللہ، جو کہ تعلیمی علمی ہے۔ معلم بھی ملا ہو، مزکی بھی ملا ہو، اور وہ تعلیم دینے والا تعلیم میں علم بھی دیتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں جا کر بن جاتی ہیں، بات بن جاتی ہیں۔ جس محبت میں اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہی محبت اسے دے دیتا ہے، یہ بھی اپنے اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔